السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم تیسری دعا کریں گے اپنی قرآنک دعا سیریز کی، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 میں بتائی گئی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی جب وہ خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ان دونوں پیغمبروں کا یہ عمل نہ صرف ایک اہم عبادت تھی بلکہ اس کا مقصد اللہ کے گھر کی تعمیر کے ذریعے پوری امت کے لیے ایک مرکز بنانا تھا، عبادت کے لیے، کہ وہاں پر لوگ آئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور انہوں نے اتنا بڑا یہ نیکی کا کام کر کر اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ آپ ہمارے اس عمل کو قبول کریں، کیونکہ ہر کام کی نیت اور ہر کام کا جو ہر عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ دونوں اللہ کے فرما بردار تھے، اپنی فرما برداری میں اضافے اور ثابت قدمی کے لیے انہوں نے یہ دعا کی، اور پھر صرف اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد میں سے امت مسلمہ یعنی فرما بردار امت کی دعا کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صورت میں قبول ہوئی۔ پھر یہ کہ آگے انہوں نے دین کے قاعدے، اس کے طور طریقے سیکھنے کے لیے بھی دعا مانگی، اور ساتھ ہی توبہ بھی کرتے رہے کہ فرما برداری میں اگر کوئی کمی رہ گئی، انجانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے، کیونکہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہونے والا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، یہ بات ہمیں یہ یاد دہانی کرواتی ہے آیت کا یہ حصہ کہ ہر نیک عمل کرنے کے بعد عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو قبول کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم سے اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کمی ہو گئی ہو، ریاکاری شامل ہو گئی ہو۔ اس عمل کو کرنے کے بعد ہم نے اگر سپوز کسی اور کے ساتھ کوئی نیکی کی، اس کے بعد ہم نے اس پر احسان جتلا دیا ہو، یا وہ اس ریکوائرمنٹ کی ہم نے نہ کی ہو نیکی جو اللہ کی ریکوائرمنٹ تھی، کوئی کمی رہ گئی ہو اس میں، تو کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری اس نیکی کو قبول کر لیں۔ پھر یہ فرمانا کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار امت پیدا فرما۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی، آگے نسلوں تک دعا مانگنی، اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا نا، امت مسلمہ اٹھائی نا، تو دعائیں تو قبول کرتا ہے اللہ۔ کتنا وقت لگا اس میں، وقت تو لگا لیکن دعا تو قبول ہوئی۔ تو جب کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو اپنے لیے دعا کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد، اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا فرما بردار بنائے، کیونکہ اگر ماں باپ نیک ہیں تو اس کا فائدہ اولاد کو نہیں ہوگا اگر اولاد خود نیکیاں نہیں کر رہی، یا ماں باپ اگر ایمان لے آئے ہیں اور اولاد ایمان نہیں لائی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں اس کے ماں باپ کا ایمان کا۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کا اجر ان کو ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا کہ ہم اس چیز پر ہی خوش ہوتے رہیں کہ میری دادی نانی، میرے اماں ابا صبح اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یا وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خود ارن کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے پیسے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ کیا کہتے ہیں، میرے ابو صدقہ کر دیتے ہیں، میری امی صدقہ کر دیتی ہیں، خود اپنے مال میں سے نہیں نکالتے۔ یا اگر بیوی ہے، اس کے پاس اپنا کوئی مال ہے، اس کو چاہیے وہ اس میں سے بھی صدقہ نکالے۔ اگر خاوند کچھ صدقہ کر رہا ہے تو وہ اپنا کر رہا ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ اگر بیوی کے پاس خود کچھ ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کسی کو کھجور بھی دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتے ہیں۔ پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ تو جو بھی نیکی کی جائے، سب سے پہلے تو یہ کہ عاجزی سے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کریں۔
اور اس کے بعد صرف اپنے لیے دعا نہیں، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، کیونکہ جس طرح ہم ان کی دنیاوی تعلیم اور ان کی دنیاوی تربیت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان کی دینی تعلیم اور دینی تربیت کے لیے بھی فکر مند ہونا ہے، کیونکہ وہی اصل سکسیس ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے اور ہم اس کی آخرت کی فکر نہیں کریں، تو یہ محبت نہیں ہے، محبت ہے ہی نہیں۔ کیسے سوچ سکتے ہیں آپ کہ آپ کی اولاد جہنم میں چلی جائے؟ یہ کیسی محبت ہوئی؟ یہ محبت نہیں ہے۔ جب ہمیں کسی سے سچی محبت ہوتی ہے تو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی تکلیف آئے۔ تو جس وقت ہمیں خود سے اور اپنے ہی رشتوں سے سچی محبت ہو جائے گی تو ہم ان کی آخرت کی فکر کریں گے۔ اور پھر آگے یہ فرمایا وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، کہ آپ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھائیں کہ ہم کس طرح آپ کی عبادت کریں، نیکیاں ہمارے لیے کرنا آسان کر دیں، نیکیوں کی ہمیں اپرچونیٹیز دیں، ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کر سکیں، نیکی کرنے کے آئیڈیاز ہمارے دماغ میں آئیں، ہماری سوچ پازیٹیو ہو جائے کہ ہم نے اللہ کو کس طرح راضی کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ہم جتنی مرضی آپ کی عبادت کر لیں، ہم جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، ہم جتنے مرضی فرما بردار ہو جائیں، اطاعت گزار ہو جائیں، ہمیں آپ کی رحمت کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی بخشش کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کی رحمت ہوگی، آپ کی مغفرت ہوگی، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمارے اپنے عمل ہمیں جنت میں نہیں لے جائیں گے، ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرورت ہے۔ اور جو ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں ان میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو اللہ اگر ہم سے کچھ ایسا ہو گیا تو آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے عمل کو قبول کریں۔ کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس پر ہمیں پکڑے نہ، ہماری توبہ کو قبول کریں، ہم پر مہربان ہو جائیں، ہمیں اپنی رحمت میں لے لیں۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اور یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی عبادت، اپنی نسلوں کی روحانی تربیت اور اپنی کوتاہیوں پر توبہ کرنے کے حوالے سے اللہ سے مدد مانگیں اور ان کی قبولیت مانگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ عمل اور دعا ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے کہ ہر نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنی نسلوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے بھی اللہ سے ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک جو اعمال ہیں ان کو قبول کرے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اپنا اطاعت گزار بنا لے، اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہمیں اپنی بخشش میں لے لے، ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔